الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدرون ما حق الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم رب زدنی علما اللهم رب زدنی فہما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی کے تمام تر کلمات اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے، جو ہمارا رازق، جو ہمارا خالق مالک، مشکل کشا، حاجت روا، بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جو ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ بن کے ہمارے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین کرام پر، ہر وہ ہستی عظیم جو ہم تک دین کو پہنچانے کا سبب اور ذریعہ بنے۔ میرے عزیز ساتھیو
اور پردے میں آنے والی اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، بندہ دنیا میں آتا ہے، اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ بندہ جب دنیا میں آتا ہے تو بندے کے اوپر دو قسم کے حقوق جو ہے وہ واجب اور ضروری ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک اللہ کا حق ہے اور ایک اس کے بندوں کا حق ہے۔ آج آپ کے سامنے پہلی قسم کا جو حق یعنی اللہ کا حق، اور وہ کون سا اس کے بندوں پر، اس کا حق اس کے بندوں پر واجب اور ضروری ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ کچھ حقوق ایسے ہیں جن کا تعلق صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ جو حقوق العباد ہیں ان میں پھر ہر انسان کے بندے کے اوپر حق لاگو ہوتے ہیں۔ انسانوں میں سے سب سے پہلا حق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پھر والدین کا، پھر بیوی بچوں کے۔ یہ سارے کے سارے حقوق انشاءاللہ بالترتیب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج بندہ دنیا میں رہتا ہے، جس مالک نے، جس خالق نے بندے کو پیدا کیا، اس کے کون کون سے حق بندے پہ لاگو ہوتے ہیں، کون کون سا ایسا حق ہے جو بندہ دنیا میں رہ کے پورا کرے تو اللہ قیامت کے دن اعلان کر دے گا، اے میرے بندے، میں نے اپنے حقوق میں تمہیں پورا پایا ہے، جاؤ تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تو یہ ایسے حقوق اگر بندہ دنیا میں رہ کے اللہ کے حقوں کو پورا کرے گا، آپ نے معاشرے کے اندر یہ لفظ بھی سنا ہوگا کہ چلے جی بندوں کے حق پورے کر لے، اللہ کے حق اللہ معاف کر ہی دے گا۔ نہیں معاف کرے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر، اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تمہارا یہ حق معاف کر دے، اللہ اپنا حق معاف کرے کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک کرو اور وہ تمہیں معاف کر دے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ یہ حق معاف نہیں کرے گا۔ یہ غلط سوچ آپ کی پیدا ہو چکی ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ سوچ موجود ہے کہ اللہ اپنے حق معاف کر دے گا، یہ حق معاف نہیں ہوگا۔ عبادت اللہ نے اپنی کرنے کا حکم دیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرنی ہے، تم کسی اور کے آگے سر جھکاؤ، کیسے معاف کرے گا اللہ؟ نہیں معاف کرے گا جب تک تم اللہ کا یہ حق پورا نہیں کرو۔ یہ حق پورا کرنا پڑے گا، اس حق کی طرف آنا پڑے گا۔ حضرات قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ کیا، اور انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا وہ سارے نبی ایک ہی دعوت دیتے تھے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہ جھکانا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبادہ بن صامت یا کسی اور صحابی کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، اے میرے صحابی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان قتلتا او حرکتا، چاہے تجھے کاٹ دیا جائے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، یا پھر تمہیں زندہ آگ میں جھونک دیا جائے، اے میرے صحابی اگر اتنی سختیاں ہو جائیں تب بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ آج کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا، بندہ کہتا ہے سر میں درد ہے، فلاں سرکار کے پاس جاؤ تب سر کا درد ختم ہوگا، اولاد نہیں ہو رہی، فلاں ڈھیری پہ چلے جاؤ، کچھ ہوتا نہیں ہے، پھر بھی غیر اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہو اور کہتے ہو اللہ معاف کر دے گا۔ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیزوں کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک بھی آپ نہ بجا لائیں اور کہیں اللہ معاف کر دے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ واضح قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے 17 انبیاء کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا ہے، اے میرے نبیوں، اللہ تعالیٰ نے 17 نبیوں کا سورۃ الانعام میں تذکرہ کیا اور فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لوگوں اگر میرے یہ نبی ان میں سے کوئی ایک یا یہ نبی بھی شرک کرتے میں ان کے سارے عمل باطل کر دیتا۔ نبیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جو انبیاء ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جن کے بارے میں سوچ بھی پیدا نہیں ہو سکتی کہ وہ شرک کریں گے، لیکن پھر بھی 17 نبیوں کا تذکرہ کیا۔ 17 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ میرے نبی شرک کرتے، کسی اور کی طرف چلے جاتے، ان پہ مصیبت آتی، کسی اور کو اپنا مشکل کشا سمجھتے، کسی اور کے در پہ جاتے، سر جھکاتے کسی اور کے سامنے، کسی اور کو اپنی مشکل کشائی کے لیے مان لیتے، میں ان کے سارے عمل باطل کر دیتا۔
یہ نبوت کا درجہ چھوٹا سا درجہ نہیں ہے، یہ نبوت کا درجہ کوئی عام درجہ نہیں ہے، لیکن اللہ 17 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرما رہے ہیں اے میرے نبیوں شرک کرتے میں تمہارے سارے اعمال ختم کر دوں۔ حضرات آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید پر چند دلائل دیے ہیں۔ فرمایا لوگوں کہتے ہو فلاں بھی غیب جانتا ہے، سن لو عالم الغیب والشہادہ، یہ غیب کا علم صرف ایک ذات جانتی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ ہر چیز پہ قدرتیں رکھنے والی ذات ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کے اندر اتنی پاور اور قدرت اور طاقت نہیں ہے۔ آج کہتے ہیں ہماری مشکلیں جی فلاں بھی دور کرتا ہے، فلاں بھی دور کرتا، بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، لیکن آج کہتے ہیں جی ڈائریکٹ اللہ کو کیسے پکارو گے، وہ جی بادشاہ سے ملنا ہو تو وزیروں سے ملنا پڑے گا، آپ نے مکان پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی استعمال کرنا پڑے گی، آپ نے تھانے دار سے ملنا ہو تو چپڑاسی سے ملنا پڑے گا۔ مثال کس کی دے رہے ہیں؟ اللہ کی۔ بدبخت قسم کے لوگ ہیں، مثال اللہ کی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں چوڑے سے ملنا پڑے گا۔ حیا نہیں آتی، ولیوں کو چوڑا بنایا ہوا ہے اور پھر کہتے ہیں گستاخ یہ ہیں، گستاخ ہمیں کہتے ہیں، اور اپنی مثال ولیوں کی دینے کے لیے کہتے ہیں جی چوڑے سے ملنا پڑے گا۔ اپنی مثال پہ ذرا غور کریں، ان کو خود کو شرم حیا آئے۔ ایک چیز، ایک ذات ہے جو آپ کی دعاؤں کو سنتی ہے، آپ کی نظریں اور نیازوں کے مستحق ہے۔ حضرات وہ ایک ذات ہے، اس کے حق کو پورا کرو گے وہ ذات تمہیں معاف کرے گی، اگر نہیں پورا کرو گے اللہ واضح فرما رہے ہیں لوگوں میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ قرآن کریم کے اندر ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملوث کر لیتے ہیں میں ان کے اعمال ختم کر دوں گا۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے، ذہن میں آیا ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے تھوڑا بہت ظلم ہم سب سے ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت ظلم ہم کر ہی بیٹھتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی ہو ہی جاتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آقا ہم انسان ہیں، ہائے ہمارے اعمال ختم نہ ہو جائیں، کاش ہمارا ایمان بھی صحابہ اکرام جیسا ہو جاتا، کاش ہم بھی ویسی سوچ پیدا کر لیتے۔ کیسا فکر ہے ان کو۔ قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی ہے کہ جو لوگ اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملوث کر لیتے ہیں ان کے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ حضرات ایک آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے، فوراً آئے آقا جی ہمارا کیا بنے گا، ہم تو انسان ہیں، کچھ نہ کچھ ظلم تو ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور میرے صحابہ اس ظلم سے مراد یہ ظلم نہیں ہے، اس ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے میرے صحابہ اس ظلم سے مراد وہ ظلم ہے، ایک بندہ لا الہ بھی پڑھے، غیر اللہ کے سامنے نظریں بھی دے، ایک بندہ لا الہ بھی پڑھے، غیر اللہ کے سامنے سر بھی جھکائے، ایک بندہ لا الہ بھی پڑھے اور لا الہ پڑھنے کے بعد مشکل کشا کسی اور کو سمجھے، ایک بندہ لا الہ بھی پڑھتا ہے اور لا الہ پڑھنے کے بعد حضرات اپنا حاجت روا مشکل کشا کسی اور کو سمجھتا ہے۔ محبوب فرماتے ہیں یہ ہے وہ بندہ جو اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملوث کر رہا ہے، ملا رہا ہے، شرک کرتا ہے، ایسے بندے کے کسی عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ جو کہتے ہیں وہ جی کوئی بات نہیں، یہ ولیوں کے سامنے بھی جھکنا پڑے گا، یہ ولیوں کو بھی ماننا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ولیوں کو بھی مانو، مجھے بھی مانو۔ طرح طرح کے قصے اور کہانیاں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، وہ جی ولیوں کے سامنے ان کی عزت اور احترام کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ حضرات عزت احترام اور چیز ہے، آگے جھکنا اور چیز ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں، آقا ہم بڑے بڑے ملکوں میں گئے ہیں، حبشہ میں گئے ہیں آقا جی، اور ملکوں کا سفر کیا، لوگ اپنے بادشاہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، کیا ہم بھی آپ کے سامنے جھک جائیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فرماتے ہیں نہیں نہیں نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، اگر جائز ہوتا میں بیوی کو حکم دیتا اپنے خامند کے سامنے سجدہ کرے۔
اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، نہیں کوئی جھک سکتا، یہ سر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ سیدنا معاذ سے فرمایا تھا، اے معاذ کیا تو جانتا ہے بندے کے اوپر اللہ کے کون کون سے حق ہیں، پھر اللہ پر بندے کا کون سا حق ہے؟ کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی جی میں تو نہیں جانتا۔ میرے محبوب نے فرمایا اے معاذ بندے پر اللہ کا یہ حق ہے کہ بندہ جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، خالص اس کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ جب بندہ یہ حق پورا کرے پھر اللہ پر حق یہ آ جاتا ہے کہ اس بندے کو معاف کر دے، پھر اللہ آپ کا حق پورا کرے گا۔ پہلے آپ اپنا حق پورا کریں، پہلے آپ پر جو اللہ کا حق ہے اسے پورا کریں، پھر آپ کے حقوں کو پورا کیا جائے گا۔ حضرات ایسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام کے پاس ایک دو بندوں نے، آقا علیہ السلام نے امت کے سامنے تذکرہ کیا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں بنی اسرائیل میں سے دو بندے تھے، صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ آتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں ایک سفر پہ جا رہے تھے، ایک جگہ انہیں روک دیا گیا، اس دربار پہ چڑھاوا چڑھاؤ پھر آگے جانے دیا جائے گا وگرنہ تم آگے نہیں جا سکتے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ محبوب نے فرمایا ان سے کہا گیا ایک مکھی کا چڑھاوا چڑھا دو ہم آگے جانے دیں گے، اور ایک بندے نے مکھی کو مارا، اس کا چڑھاوا چڑھا دیا، اس کو آگے بھیج دیا۔ دوسرے نے کہا نہیں بھی میں چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ محبوب فرماتے ہیں ایک مکھی کی وجہ سے ایک بندہ جنت میں جا رہا ہے، ایک بندہ جہنم میں جا رہا ہے، ایک مکھی کی وجہ سے۔ پورے بکرے دینے والوں، ایک مکھی کی وجہ سے، ایک مکھی کی وجہ سے جہنم واجب ہو رہی ہے، اور کہتے ہو جی اللہ معاف کر دے گا۔ ایسے معاف نہیں ہوگا، اللہ کے حقوق کو پورا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، لوگوں اس رب کے سامنے جھکا کرو، اس کی توحید کو اپنا لو، اپنے سر کو اس کے سامنے جھکاؤ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی گواہیاں دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ولم یکن لہ کفوا احد، لوگوں وہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہو سکتا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تعبدون الا اللہ، لوگوں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہ جھکانا۔ آج جھکے ہوئے ہیں سر، لوگوں کہتے ہو ہم اللہ والے ہیں، اللہ جی اپنے حق معاف کر دے گا، یہ اللہ کے حق ہیں، اگر آپ پورے نہیں کرو گے معاف نہیں ہوگا۔ قرآن کے واضح فیصلے ہیں حضرات، اس قرآن کے فیصلوں کی طرف بڑھنا پڑے، اگر نہیں بڑھو گے پھر معافی نہیں، پھر معاف نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر یہ بات واضح انداز میں بیان فرما رہے ہیں، فرمایا لوگو انہو من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ، لوگو جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اس بندے پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، اور جو چیز حرام ہوگی ہو وہ اللہ کبھی بھی آپ کے نصیبے میں نہیں کرے گی۔ جو چیز حرام ہوگی ہو، ہماری طرح وہاں قانون نہیں ہوگے کہ ٹھیک ہے جی حلال حرام سارا کچھ آنے دو، ٹھیک ہے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، پرواہ ہی نہیں کرتے۔ وہاں اگر کوئی چیز حرام ہے تمہیں نزدیک نہیں جانے دیا جائے گا، اور اللہ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس پر جنت حرام ہے، اور فرمایا لوگوں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ کیا کرو گے اگر قیامت کے دن تم کہو گے کلمہ پڑھنے والے ہم نے تو جی نمازیں بھی پڑھی ہیں، ہمارے تو روزے بھی پورے ہیں، ہم نے تو حج بھی کیا ہے، ہم نے تو جی زکاتیں بھی ادا کی ہیں، اگر آپ نے توحید والا عقیدہ نہ رکھا ہوا معافی ہو ہی نہیں سکتی۔ سب سے پہلے پوچھا جائے گا بتلاؤ اللہ کا یہ حق پورا کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اگر یہ حق آپ نے پورا کیا ہوا، اللہ کے علاوہ آپ کا سر کسی کے سامنے نہ جھکا، پھر حضرات آگے عملوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نہیں تو محبوب علیہ السلام کے سامنے ایک مکہ کے سردار کا تذکرہ ہوا، آقا جی وہ سردار بڑی اللہ کے سامنے جو ہے، اللہ وہ سردار جو ہے اللہ کے راستے میں بڑا دیتا تھا، زکاتیں خیرات صدقات وہ بڑا دیتا تھا۔ محبوب جی کیا وہ بخشا جائے گا؟ دیگر نیک اعمال بھی اس کے اندر موجود تھے، میرے محبوب فرماتے ہیں نہیں بخشا جائے گا، کیونکہ اس کے اندر عقیدہ توحید نہیں تھا۔ نہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فیصلہ کر دیا ہے اور آپ اپنی مرضی کریں کہ بھئی جی میری مرضی کا دین ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ سیدنا حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ ایک بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، اس بادشاہ کا قانون یہ ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ بھی حدیث آتی ہے، اس بادشاہ کا قانون یہ ہے کہ جو بھی اس کے پاس جاتا تھا جھک جاتا تھا، تھوڑا جھک کے پھر بادشاہ کے پاس جاتا تھا۔ آقا علیہ السلام کا یہ صحابی گیا،
سینہ تانا ہوا ہے، اس بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے. وہ کہنے لگا او بھائی میرا قانون ہے تو میرے سامنے جھکا کیوں نہیں ہے؟ سیدنا ہرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ سر جو ہے جب سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اب اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکے گا. اس نے نیزہ مارا، سیدنا ہرام کی ادھر سینے پہ لگا اور پیچھے سے نکلا. اور پتہ ہے وہاں نعرہ کیا لگایا تھا؟ کہنے لگے واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے اے بادشاہ تو نے مجھے مارا کہ میں تیرے سامنے جھکا نہیں، اس وجہ سے تو نے مجھے نیزہ مارا ہے، لیکن میرا ایمان سن لے، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں ناکام نہیں ہوا. یہ کامیابی ہے. صحابی رسول کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، اس رب کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا جائے گا، پھر کامیابی ہے. اگر اس کے علاوہ کسی کے آگے سر جھکایا گیا پھر کامیابی نہیں ہو سکتی. کیا آپ نے پڑھا نہیں ہے صحابہ کرام کو 2 اونٹوں کے درمیان باندھ کے چیرا جاتا تھا؟ ان کا قصور کیا تھا؟ صرف یہی تھا، وہ نعرہ لگاتے تھے احد احد، اے اللہ تو ایک ہے، تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے. بلال کو کوئلوں پہ کیوں لٹایا گیا؟ قصور ایک ہی تھا، وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا جانتا ہی نہیں تھا. جب سے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا اس وقت سے انہوں نے کسی کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا. آج اگر پاکستان میں وہ آ جائیں، وہ کہیں ماشاءاللہ یہ لا الہ بھی پڑھتے ہیں، بابے کی ڈھیری پہ سجدہ بھی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، بیٹا مانگنے کے لیے انہوں نے کسی اور سرکار کو متعین کیا ہوا، مشکل کشا کوئی اور سرکار ہے، حاجت روا کوئی اور سرکار ہے. حضرات ہر مشکل کے لیے کسی اور سرکار کا نام لیتے ہیں اور ہر بندے کا کوئی اور ہی سرکار بنی ہوئی ہے. یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کریں. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا من نجات یا رسول اللہ کے رسول نجات کس میں ہو سکتی ہے؟ میرے محبوب نے ایک جملے میں پورے دین کو پرو دیا تھا. آقا نے فرمایا تھا آمنت باللہ ثم استقم، صحیح مسلم کی حدیث ہے. آقا نے فرمایا تھا اللہ پر ایمان لے آؤ پھر اس پر ڈٹ جاؤ. ڈٹنے سے مراد یہ نہیں ہے میں لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا رہوں، غیر اللہ کے آگے جھکتا بھی رہوں، میں لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا رہوں، اوروں کو مشکل کشائی کے نعرے بھی لگاتا رہوں. یہ لا الہ الا اللہ کا مقصد نہیں ہے. مطلب یہ ہے اب لا الہ الا اللہ پڑھ دیا ہے، اب یہ نعرہ لگا دیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اب کسی اور کے آگے جھکا ہی نہیں جا سکتا. اور محبوب نے یہ نصیحت کی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے او میری امت کے لوگوں کٹ جانا اللہ کے سامنے اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہ جھکانا. یہ چیزیں حضرات ہمارے اندر آئیں گی پھر کامیابی ہے. اگر یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں آئیں گی کامیابی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اپنے آپ کو فرما رہے ہیں لوگوں میرے ساتھ مثالیں نہ دیا کرو، لیس کمثلہ شیء، میری مثل کوئی چیز نہیں ہے، میں کسی کے مثل نہیں ہوں، میری مثل کچھ بھی نہیں ہے. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اے لوگوں اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی ہے بس. اور سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کرتے ہوئے محبوب نے فرمایا تھا اس کا تذکرہ کیا کرو اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. کیوں؟ لا الہ الا انت. کتنے پیارے الفاظ سے یہ نا یونس نے جب وہ گئے تھے مچھلی کے پیٹ میں بولے تھے لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اور میری حیثیت کیا ہے؟ انی کنت من الظالمین، میں تو بڑا ظالم انسان ہوں، اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھا ہوں. یہ کاش ہم دعا کو اپنا لیں، کاش ہم اس طرف جھک جائیں، اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیدا کریں. جب عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کریں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں پھر تمہاری معافی بھی ہے. ہاں جب یہ حق اللہ کا پورا کرو گے پھر جو غلطیاں کوتاہیاں آپ سے ہوتی ہیں ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو دعویٰ کرے کہ میرا یہ دن گناہوں کے بغیر گزرا ہے. ہم میں سے ہر کوئی گناہ گار ہے. کل بنی آدم خطاؤن، ہاں یہ جو خطائیں ہوئی ہیں یہ اللہ آپ کی معاف کرے گا. آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا محبوب جی سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور آقا علیہ السلام نے ایک اور حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آتی ہے، محبوب نے فرمایا تھا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچ جاؤ، ان میں سے سب سے پہلی کا تذکرہ میرے محبوب فرما رہے ہیں. آقا نے فرمایا تھا سب سے پہلی چیز ان میں سے یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے. یہ سب سے بڑی چیز ہے جو بندے کی ہلاکت کا سبب اور ذریعہ بن جاتی ہے. حضرات دوسری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کاش ہمارے وطن کے اندر سارے کے سارے موحد بن جائیں،
تو پتہ ہے فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے وطن کے اندر کبھی جو ہے گندم کی کمی نہیں آئے گی۔ اس کی دلیل آپ کو دیتا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا بھئی سمامہ تمہیں جہاں ملے اسے قتل کر دینا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایک علاقے کے اندر نکلے اور علاقے کے اندر انہوں نے دیکھا ایک بندہ آ رہا ہے، گرفتار کیا، مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ آقا علیہ السلام آئے، دیکھا سمامہ باندھا ہوا ہے۔ محبوب نے فرمایا سمامہ کیا حال ہے؟ ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے۔ فرمایا سمامہ کیا حال ہے؟ بڑے نازیبا الفاظ بولتا ہے، کہتا ہے آقا سب سے بری بستی جو لگتی ہے آپ کی بستی مدینہ لگتی ہے، اور نعوذ باللہ کہتا ہے آقا سب سے برا چہرہ جو لگتا ہے آپ کا لگتا ہے۔ ابھی مسلمان نہیں ہوا۔ میرے محبوب مسکراتے ہیں اور سمامہ کے لیے کھانا لے آؤ۔ یہ 7 روٹیاں کھاتا ہے اور آقا علیہ السلام کی اونٹنی کا دودھ پیتا ہے۔ حضرات 3 دن گزرے، محبوب نے فرمایا سمامہ کو چھوڑ دو۔ ہر روز آتے ہیں، حال پوچھتے ہیں، وہ یہی جواب دیتا ہے۔ محبوب نے تیسرے دن فرمایا سمامہ کو چھوڑ دو۔ سمامہ کو چھوڑ دیا گیا۔ حضرات یہ دوڑتا ہے، آگے گیا، سوچتا ہے اگر وہ بادشاہ ہوتا مجھے قتل کر دیتا، اگر سردار ہوتا مجھے ایسے نہ چھوڑتا۔ لگتا ہے وہ سچا نبی ہے۔ واپس آیا، آقا علیہ السلام مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے، سمامہ پھر آگے ہو؟ آقا جی مجھے کلمہ پڑھا دو۔ آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہوا، توحید کے تقاضوں کو سمجھا۔ محبوب نے فرمایا سمامہ کے لیے کھانا لے آؤ۔ حضرات سمامہ کے لیے پھر اتنا ہی کھانا آیا، 1 روٹی کھاتا ہے۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا محبوب جی یہ ابھی کچھ دن پہلے کل کی بات ہے 7 کھاتا تھا۔ آقا نے فرمایا جو مشرک ہوتا ہے 7 انتڑیوں سے کھاتا ہے، جو موحد ہوتا ہے 1 سے کھاتا ہے۔ جو مشرک ہوتا ہے 7 انتڑیوں میں سے کھاتا ہے۔ حضرات ہر روز کی 6 روٹیاں بچیں، حساب لگائیں دنیا یہ ہمارے وطن میں کتنے مشرک ہیں، پتہ چل جائے۔ کبھی بھی یہ کال نہیں آئے گا۔ آقا علیہ السلام پہ نازل ہونے والے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ہاں یہ بندہ مشرک جو ہے اسے معافی نہیں ملے گی۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا تذکرہ کیا، ساتھ کرم نوازی کا تذکرہ کیا، ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ اللہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ یعنی پکا فیصلہ ہے۔ حضرات بندے کے اندر اگر چوری والا گناہ موجود ہے اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ اگر بندے کے اندر بے نماز بندہ ہے اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ یہ اللہ کی چاہت اور مرضی پہ منحصر ہے، یہ میرا رب بہتر سمجھتا ہے، یہ اللہ کی مرضی پہ منحصر ہے۔ لیکن جو بندہ توحید کو نہیں اپناتا مشرک کرتا ہے، مشرک ہے جو بندہ، اسے معافی مل ہی نہیں سکتی، جو مرضی ہو جائے اسے معافی نہیں ملے گی۔ یہ سوچ غلط اپنے اندر سے ختم کیجئے کہ اللہ کے حق ہیں جی چلیں اللہ کے حق پورے نہیں کرتے، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ اللہ توحید والے عقیدے والے کو معاف کرے گا، توحیدیوں کو معاف کرے گا۔ ان میں سے اگر کسی بندے کے اندر کوئی گناہ پایا بھی جاتا ہے تو اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسرے گناہوں میں اگر چاہت نہیں ہوگی یہ بندہ جہنم میں جائے گا، اپنی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن مشرک بندہ پکا جہنمی ہے، اس کو کوئی معافی نہیں ملے گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرف بڑھیں، ہم اس طرف جھکیں، ہم اپنے آپ کو توحید کے لیے خالص کر لیں، ہم اپنے آپ کو اس طرف جھکا لیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔